رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو دشمنوں کے علاقے میں لے جانے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ وہ قرآن مجید کی توہین کریں گے۔ فرمایا لا تسافروا بالقرآن الی ارض العدو، لہٰذا جہاں قرآن مجید کی توہین یقینی ہو وہاں قرآن مجید لے جانا اشد حرام ٹھہرے گا۔ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو اخبارات، اشتہارات وغیرہ پر لکھ کر ندی نالوں کے سپرد کرنا اشد حرام ہے، اور نہ فقط حرام بلکہ سوء خاتمہ کا سبب ہے۔ فقہائے کرام نے صراحت فرمائی ہے، جس نے کاغذ پر لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا نام گندگی میں گرا ہوا پایا اور اسے چھوڑ دیا یعنی نہ اٹھایا تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ اس سے ثابت ہوا قرآن مجید کے اسماء قرآن مجید کی طرح اسماء مقدسہ کی تعظیم بھی ضروری ہے، بلکہ فقہائے کرام نے تو حروف تہجی کی تعظیم کا بھی درس دیا، کیونکہ یہ وحی الہی عز و جل ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ بلکہ امام الادب امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا، سادہ کاغذ اور مستعمل قلم کے تراشی کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اخبارات میں قرآن مجید، احادیث مبارکہ، درود پاک اور اسماء مقدسہ لکھنا حرام ہے، کیونکہ اس میں توہین یقینی اور ایسی واضح ہے کہ محتاج دلیل نہیں۔ نیز اشتہارات کی بدعت سے بھی گریز کیا جائے۔ اخبارات، اشتہارات وغیرہ چلتے پھرتے اٹھاتے رہیں، کیونکہ اس میں عموماً اسماء مقدسہ لکھے ہوتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو بھی حروف تہجی کی تعظیم ضرور کرنا چاہیے۔ مقدس اوراق ندی، نالوں، دریا وغیرہ میں ہرگز نہ ڈالیں۔ پانی میں بہانے کی اجازت تب تھی جب سیاہی کچی ہوتی تھی جو پانی سے دھل جاتی تھی اور پانی بھی پاک ہوتا تھا، اور آج ایسا پانی کہ بندہ خود اس پانی سے نہانا گوارا کر نہیں سکتا، تو قرآن مجید کو اس کے سپرد کرنا کیسے روا جانا جائے۔ نیز پرنٹ کی سیاہی بھی پکی ہوتی ہے، لہٰذا اب پانی میں بہانا جائز نہیں، اور پانی پاک بھی ہو تب بھی جب نہریں بند ہوتی ہیں، اور دریا خشک ہوتے ہیں یا قرآن مجید ویسے ہی کنارے پر تشریف لے آتے ہیں تو انتہائی بے ادبی کا منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر صورت میں اس سے گریز کرنا ضروری ہے۔ اگر بچوں سے تختیاں لکھوائیں تو ایسی جگہ دھونے کی تلقین کی جائے جہاں سیاہی کے دہن کی بے ادبی نہ ہو، اور اردو اخبارات میں پکوڑے، روٹی وغیرہ کوئی چیز بند کر کے ہرگز نہ بیچیں۔ جانتے ہیں نہ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام کام بے ادبی کی طرف لے جاتے ہیں، اور بے ادبی کی طرف لے جانے والے کام تعلیمات اسلامیہ سے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے راستہ کیجیے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں جتنی بے ادبی ہوتی ہے، ہر دوسرا شخص جانتا ہے کہ اسلامیات کی ایک چھوٹی سی کتاب وہاں پر رکھی ہوتی ہے، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی نہ اہمیت کو جانتا ہے اور نہ ہی اس کے تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کریمہ اس میں لکھی ہوتی ہیں، احادیث مبارکہ اور کئی متعدد مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے نام لکھے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی بے ادبی اور گستاخی کا عالم تو یہ ہے کہ نہ ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بچوں وضو کر کے آؤ اور آ کر کے اپنے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پڑھو اور سیکھو، اور نہ ہی اساتذہ کے بارے میں کہیں یہ خبر ملتی ہے کہ بچوں کو کہا گیا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ کافروں کی تعلیم کے اندر نہ ہی ادب ہے اور نہ ہی تعلیمات اسلامیہ کے نور کو روشن کرنے کی کوئی سبیل۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجیے۔ آج نہیں تو کل ہم لوگوں نے دنیا چھوڑ جانا ہے، اور کافروں کے اس گھنونے فتنے نے پوری امت مسلمہ کو بے ادبی کے دوراہے پہ لا کھڑا کر دیا، جو کہ رفتہ رفتہ دلدل کی طرح ہمیں اپنی غلاظت میں نگلتا چلا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے جوڑیں۔ جانتے ہیں نہ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، اور اسکول کالج کی تعلیم چونکہ کافروں کے دارے ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں پر کافروں کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں وہ تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن تو نہیں ہوتے، مگر کافروں کی تہذیب، فکر و عمل اور وضاحت اپنا کر ان کے رنگ میں رنگ ضرور جاتے ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں اور ادب کے ساتھ ہی تمام معاملات آگے بڑھائیں۔ اسی میں ہماری خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب قوم بچوں کو سکولوں سے نکالے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ کے قرآن کو
سینوں سے لگائے گی تبدیلی آئے گی۔